اب 80 آیات ہو چکی ہیں جس میں کیا بات ظاہر ہو گئی ہے کہ ابراہیم کی اولاد میں سے ایک نسل ایسی ہے جو ظالم ہے، اس نے کئی جگہ ظلم کیا ہے، اور ظلم کی دلیل یہ 80 آیات ہیں۔ اور اب ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک پیشکش کی تھی، اللہ نے کہا آپ کو میں امام بنا رہا ہوں، اور کہا میرے بچوں کا کیا ہوگا، ان کے بچوں کا کیا ہوگا، اللہ نے کہا ان میں سے جو ظلم کریں گے ان تک میرا وعدہ نہیں پہنچنے والا ہے۔ یہاں پر وہ رکع سجود وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب اس زمین، اس جگہ کو ایک پرامن زمین بنا دے، ایک پرامن مکان بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو ہر طرح کے پھل کھلا دے۔ ہر طرح کے پھل کہاں سے آئیں گے؟ مکے میں، مکہ تو صحرا ہے، مکے میں ایک پودا بھی اگ جائے بڑی بات ہے، اور یہاں دعا ہو رہی ہے کہ یہاں کے لوگوں کو ہر طرح کے پھل کھلا دیجیے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی یہاں پر، جو بھی اللہ تعالیٰ آپ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے اور آخری دن پر ایمان لائے، ان کو پھل کھلا دیجیے۔ اسی لیے صفا اور مروہ کو بھی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، یعنی ایسے مقامات ہیں جہاں جا کر انسان کو کچھ احساس ہونا چاہیے۔ تو ان چیزوں کا کچھ دن ہیں تاریخ کے، اور کچھ شخصیات ہیں تاریخ کے، اور کچھ مقامات ہیں تاریخ کے جن کو تمام کو شعائر کہا جاتا ہے۔ ان کو مختلف الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں، لائک ایام اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے دن ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے دن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت میں ایک چیز مختلف طریقوں سے ہمیں ہدایت دی، اور ایک جو طریقہ جس سے ہمیں ہدایت دی ہے اس میں کیا ہے کہ کچھ تاریخ کے کچھ دن ہیں اور کچھ شخصیتیں ہیں، کچھ واقعات ہیں جن کو مسلمانوں کو بار بار دہرانا ہے، بار بار اس کو یاد کرنا ہے، اور یہ چیزیں متکرر ہیں، یعنی بار بار کہیں جائیں گی، ہر دفعہ اس کا ایک نیا فائدہ ہوگا۔ تو عید تو ہر سال ہوتی ہے، رمضان ہر سال ہوتا ہے، حج ہر سال ہوتا ہے، ہر سال آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات سننے کو ملے گی، لیکن آپ کی زندگی میں مختلف چیزیں ہو رہی ہیں۔ پچھلے سال جو آپ کے ساتھ ہو رہا تھا وہ اس سال نہیں ہو رہا، آپ کے سامنے امتحانات اور ہیں، آپ کے سامنے مشکلیں اور ہیں، آپ کے سامنے موقع اور ہیں، آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی بدلتا رہتا ہے، پہلے اچھا تھا، اب تھوڑا کم ہو گیا، پھر زیادہ ہوا، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ تو وہی بات جو آپ نے پچھلے سال سنی ہو، یا وہی آیت جس کے بارے میں آپ نے کچھ پچھلے سال سنا یا اس سے 3 سال بعد پہلے سنا ہو، آپ اب سنو گے تو آپ کو کوئی نئی چیز سامنے آئے گی، کیونکہ آپ ایک نئے دور سے گزر رہے ہو۔ کیونکہ قرآن کا اصل مقصد صرف معلومات نہیں ہے، اصل میں قرآن کا مقصد ہے دل سے بات کرنا۔ تو کبھی کبھی وہی بات پرانی بات ہوتی ہے، وہ لگتا ہے جیسے ابھی بات کہی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک آیت ہے قرآن میں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد سوائے رسول کے کچھ بھی نہیں ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول آ چکے ہیں اور جا چکے۔ افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، اگر وہ مر گئے، اگر ان کی موت ہو گئی یا وہ مارے گئے، قتل ہو گئے، تو کیا تم اپنے دین سے بدل جاؤ گے، ہٹ جاؤ گے؟ یہ آیت ہے سورۃ آل عمران میں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے دوران عمر بن الخطاب کو ایک طرح سے کہہ لیں پینک اٹیک ہو گیا، وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو انہوں نے کہہ دیا جس نے کہا کہ میرے رسول کی موت ہوئی میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ تو اس وقت ابو بکر صدیق نے یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سوائے نبی کے رسول کے علاوہ کچھ ہے نہیں، اور ان سے پہلے بھی رسول آ چکے، اگر وہ مر گئے یا ان کا قتل کر دیا گیا تو کیا تم اپنے دین سے ہٹ جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، اور جو اپنے دین سے ہٹے گا، جو اپنے یعنی پیچھے مڑ کر جائے گا، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا۔ وسيجزي الله الشاكرين، اور اللہ جو شکر کرتے ہیں ان کو بہت جلد ان کو وہ جزا دے گا، جزائے خیر دے گا۔ عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ آیت ابھی آئی ہے، آیت ان کو پہلے سے معلوم ہے، جب آئی تھی تب بھی وہ وہاں موجود تھے، لیکن ان کو اس وقت لگ رہا ہے کہ ابھی آ رہی، کیونکہ ابھی وہ ایک دور سے گزر رہے ہیں، ان کے دل پہ کچھ گزر رہی ہے، اس وقت ان کو اس آیت کی ضرورت تھی۔ تو یہ تو ایک تو ہے کہ قرآن کس موقع پر نازل ہوا، کس مقام پر نازل ہوا، کس وقت یہ آیت آئی، کس وقت یہ آیت آئی، اس کو سب اردو میں شان نزول کہتے ہیں نا۔ یہ بعد میں بہت بعد میں جا کر یہ چیز ڈیولپ ہوئی ہے، اور اکثر قرآن کے بارے میں ہمیں شان نزول کا پوری طرح سے علم بھی نہیں ہے، لیکن اصل جو قرآن کا جو مقصد ہے وہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کیا شان نزول ہو رہا ہے، میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے، اس کا اس سے کیا تعلق ہے، اصل بات وہ کہی جا رہی ہے۔ تو اس کے ضمن میں آپ کے سامنے، کیونکہ بقرہ کے بارے میں پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی تھی، اور بقرہ کے بالکل عین درمیان میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور کعبے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو اس کو تھوڑا سا مزید میں آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تفصیلی تنقید کی ہے، کرٹیسزم کیا ہے بنی اسرائیل کا 80 آیات تقریباً اسی ایک موضوع پر، بنی اسرائیل کے اوپر، یا بنی اسرائیل۔ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہدایت آپ کے لیے، میرے لیے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، شروع میں کہہ دیا تھا نا کہ ہدایت تو میرے لیے ہے،
ہدایت تو ان کے لیے جو اس کتاب پر ایمان لائے ہیں. تو اگر ہدایت ہمارے لیے ہے تو یہ 80 آیات ان کے بارے میں کیوں ہیں؟ تو اصل میں یہ اس قرآن کا مقصد یہی نہیں ہے کہ ان کو سنا دینا کہ تم لوگ کتنے خراب تھے، کتنے بکواس تھے، اور اس لیے تمہیں اپنے مقام سے ہٹایا جا رہا ہے. اصل میں نزلت فیہم عبرۃ لنا، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، بات ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اصل میں عبرت ہمیں لینی ہے، سبق ہمیں لینا ہے. تو سارے سبق دینے کے بعد ان کا ایک تھوڑی بہت چیزیں جو رہ گئی تھیں، جو رکاوٹ بن گئی تھی کہ وہ ہمارے نبی کو ماننے سے انکار کر رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو ہیں چنی ہوئی قوم، اور ہم بنو اسرائیل ہیں. اسرائیل کا دوسرا نام میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا اسحاق. تو ہم اسحاق کی اولاد ہیں، اور نبی جو ہیں وہ اسی نسل سے آتے ہیں. اور یہ تو ہمارا وعدہ ہے، ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ نبی اسی نسل میں سے آئے گا. تو ہم جو دوسری نسل ہے اس میں سے کیسے مان لیں ان کو؟ وہ بنی اسماعیل مانتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل. اب پیچھے تاریخ میں جائیں تو آپ کو ایک اور بات پتہ چلے گی. انہوں نے اصل میں تاریخ کی کچھ واقعات ہیں تاریخ کے، ان کو انہوں نے بدلنے کی کوشش کی، اور اس کے بارے میں حمید الدین فراہی رحمہ اللہ نے بہت تفصیلی تحقیق کی ہے. خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. انہوں نے عربی میں کتاب لکھی ہے الرأی الصحیح فی من هو الذبیح، لیکن مختصر بات ابھی سمجھ لیں. اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق، ان کا بائبل میں بھی ذکر ہے. ٹھیک ہے، اسماعیل بائبل کے مطابق بھی اسماعیل بڑے ہیں، اور اسحاق ان سے چھوٹے ہیں. 14 سال کا فرق ہے تقریباً عمر میں دونوں کی. ٹھیک ہے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جو اسماعیل ہیں وہ ناجائز اولاد ہیں معاذ اللہ ابراہیم علیہ السلام کی. ٹھیک ہے، اور کیونکہ وہ ناجائز اولاد ہیں وہ ان پر لعنت ہے، اور ان کی جو باقی اولاد اور نسلیں ہیں وہ سب ملعون ہیں، لعنت ہے ان سب پر. ان پہ کوئی اللہ تعالیٰ کی برکت آ ہی نہیں سکتی. اور جو دوسری اولاد ہے اسحاق، اس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور وہ نعمتیں کیا ہیں کہ ان میں نبی آتے رہیں گے آتے رہیں گے آتے رہیں گے آتے رہیں گے. تو ایک طرف سے ہے جس کو ابھی بھی کہتے ہیں دا کرس نیشن. ٹھیک ہے، اور یہ جو فلسفہ ہے نا یہ صرف یہودیوں تک نہیں رہا، یہ پھر عیسائیت میں آیا. عیسائیت کے بعد یہ جو امریکہ میں جو کرسچینٹی ہے اس کی کئی ویریشنز ہیں، خاص کر جو ایونجیلیکل کرسچینٹی ہے جس کے بڑے بڑے چرچز ہیں، خاص کر ساؤتھ میں بائبل بیلٹ میں ہیں، ان کے ہاں یہ بہت پاپولر ہے یہ کانسیپٹ کہ جو اسماعیل علیہ السلام ہیں ان پر لعنت ہے، اور ان کی اولاد پر لعنت ہے، اور وہ شیطان کا کام کریں گے. اور اسی کی بنیاد پر وہ سنڈے میں اپنے سرمنز دیتے ہیں اسلام کے بارے میں کہ جو قرآن آیا ہے وہ بنی اسماعیل کی اولاد میں آیا ہے، یہ شیطان کا کلام ہے. اس چیز کو وہ پھیلاتے ہیں، اور سارا مقصد یہی کہ ساری جنگیں ہو رہی ہیں نا یہ ان شیطانوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. ہمیں وہ اسماعیل کی اولاد کہہ کے شیطان کہہ کے ان کا یہ پورا فلسفہ کہاں سے شروع ہوا کہ چنی ہوئی اولاد کون سی ہے؟ اسحاق، اور لعنت کی ہوئی اولاد کون سی ہے؟ اسماعیل. اب مزے کی بات یہ ہے کہ بائبل نے کہہ دیا، اس بائبل میں کئی مقامات پر اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا کہا گیا ہے. یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں بیٹا مان نہیں سکتے کہ ناجائز ہے، لیکن بائبل نے خود ان کو بیٹا کئی مقامات پر کہا ہے، کئی مقامات پر. اچھا، وہ کیونکہ وہ 14 سال بڑے ہیں بائبل کے مطابق بھی، تو بائبل میں آتا ہے کوٹ سیکریفائس یور اونلی سن، اپنے واحد بیٹے کو میرے لیے ذبح کرو، اپنے واحد بیٹے کو. واحد بیٹا تو اسحاق ہو نہیں سکتا، جب تک اسحاق ہو چکے تب تک تو 2 بیٹے ہیں نا. تو انہوں نے نئی کہانی بنانے کی کوشش کی کہ بھئی اسماعیل تو بیٹے مانے ہی نہیں جاتے، تو واحد بیٹے سے مراد اسحاق، لیکن بائبل خود کہہ رہی ہے کہ وہ بیٹے مانے جاتے ہیں. پھر بائبل نے مقام بتایا کہ کہاں پر یہ جو ذبح کرنا ہے یہ کہاں پر ہونا چاہیے. یہ 2 پہاڑیاں ہیں جلی ہوئی، بائبل میں ذکر ہے ان چیزوں کا. 2 پہاڑیاں جلی ہوئی، شیفا اور مورا، شیفا اور مورا کے نام سے. یہ ہیبرو میں نا عبرانی زبان میں تھوڑا سا شوشہ ادھر ادھر کر کے صفا اور مروہ کو کیا بنا دیا؟ شیفا اور مورا. ابھی تک کسی کو نہیں معلوم یہ شیفا مورا ہے کہاں پہ، بس یہ کہا ہے کہ ایک جلی ہوئی وادی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ یروشلم میں، جروسلم میں ہے یہ وادی. جروسلم میں جلا ہوا پتھر کہاں ہے؟ وہ تو ہریالی ہے وہاں پر. جلا ہوا پتھر آپ کو کہاں پہ ملے گا؟ مکے میں ملے گا. تو جو انہوں نے تبدیلیاں لائی نا اس چیز کو فردر کرنے کے لیے، بس ایک چیز کی خاطر، ایک مقصد کی خاطر کہ ایک اولاد کو جو ہے چنا ہوا مانا جائے، دوسری کو لعنت والا مانا جائے، اور اس طرح سے انکار کیا جائے کہ یہ تو ابراہیم کی اولاد میں سے شمار ہی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. اور اسی لیے بار بار اپنے آپ کو بنی اسرائیل بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے نام سے، اگر ابراہیم علیہ السلام کا چرچا زیادہ کریں گے تو پھر دوسری اولاد کو بھی اکنالج کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. اب قرآن نے بنی اسرائیل کی خوب جو ہے وہ کلاس لی. 80 آیات سورۃ البقرہ میں ان کی تاریخ میں سے جو اپنی تاریخ پہ بڑا فخر کرتے تھے یہ لوگ، تو ان کی تاریخ میں جو ان کی غلطیاں ہیں جن کا وہ ذکر بھی نہیں کرتے تھے خود،
شرماتے تھے ان چیزوں کا ذکر کرنے سے. ان کو سامنے پول کھول کے اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کے بعد سامنے رکھ دی ساری بات. اچھا یہ ساری بات کرنے کے بعد پھر واپس لائے ہیں مسئلہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف, اور یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. میں آپ کچھ آیتیں ہیں, میں جتنی آیتوں کا ترجمہ کر سکوں گا انشاءاللہ کروں گا, اور مختصر صاحب کے سامنے ایکسپلین کروں گا. تو بنی اسرائیل سے خطاب کرنے کے بعد اب یہاں کہا جا رہا ہے ان سے, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, جب ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے بڑے بڑے امتحانات لیے اور وہ تمام کے تمام پورے کر چکے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, انہوں نے کہا, اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں آپ کو تمام انسانیت کے لیے ایک امام بنا رہا ہوں. امام عربی میں لیڈر کے لیے بھی کہتے ہیں, قائد کے لیے بھی کہتے ہیں. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي, تو فوراً ابراہیم علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ میری اولاد کے بارے میں کیا ہوگا. ذریہ سے مراد صرف بچے نہیں ہوتے, بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچے بھی ذریہ کہا جاتا ہے عربی میں. اولاد میرے اپنے بچے, ذریہ آنے والی نسلیں, ان کے لیے ذریہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام تمام امتحان پاس کر چکے, اللہ تعالیٰ ان کو اعزاز دے رہے ہیں کہ آپ کو اب امامت مل رہی ہے انسانیت کے اوپر. انسانیت کے اوپر بائی دا وے ایک سائڈ پہ ایک نوٹ رکھ لیں, تمام انسانیت کے لیے کون سا نبی بھیجا گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تمام انسانیت کے لیے ہمارے رسول سے پہلے اگر کسی کو ایک جو ہے اعزاز دیا تھا کہ آپ تمام انسانیت کے لیے ہیں, وہ اعزاز دیا گیا تھا کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو. اصل میں ہمارے نبی کا جو مشن ہے نا وہ تکملہ ہے, اس کو کمپلیٹ کیا گیا. شروع ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام سے, مکمل ہوا ہے ہمارے نبی میں صلی اللہ علیہ وسلم. اصل بات یہ ہے, وہ بھی تمام انسانیت کے لیے تھے. جب انہوں نے کعبہ بنایا تو تمام انسانیت کے لیے بنایا تھا ایکچولی. اسی لیے وہ ایک قوم کے پاس نہیں رہے, وہ جگہ جگہ جاتے رہے. وہ بھی ایک انٹرنیشنل قسم کے نبی ہیں نا, رسول ہیں. اور ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے وہ رسول بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم آخرکار, جو تمام انسانیت کے لیے بھیجا گیا تھا. اچھا اب یہاں واپس آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کو تمام انسانیت کے لیے ہم لیڈر بنا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي, میری اولاد کو کیا ہوگا؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ, انہوں نے کہہ دیا کہ جو ظلم کر رہے ہیں ان تک میرا وعدہ نہیں پہنچے گا. ان کو میں لیڈری نہیں دوں گا, ان کو یہ اعزاز نہیں ملے گا. اب 80 آیات ہو چکی ہیں جس میں کیا بات ظاہر ہو گئی ہے کہ ابراہیم کی اولاد میں سے ایک نسل ایسی ہے جو ظالم ہے, اس نے کئی جگہ ظلم کیا ہے, اور ظلم کی دلیل یہ 80 آیات ہیں. اور اب ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک پیشکش کی تھی, اللہ نے کہا آپ کو میں امام بنا رہا ہوں, اور کہا میرے بچوں کا کیا ہوگا, ان کے بچوں کا کیا ہوگا. اللہ نے کہا ان میں سے جو ظلم کریں گے ان تک میرا وعدہ نہیں پہنچنے والا ہے. تو ابھی ان آیات میں ظلم کرنے والے کون ہوئے پہلے؟ وہ تو بنو اسرائیل ہوئے نا. تو ان کو اپنے دادا پر دادا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں جو تمہاری جو تنقید ہو رہی ہے نا وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ تم نے اپنے والد کی جو ان کے جو ارمان تھے ان کو تم نے پورا نہیں کیا. اچھا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, اور پھر جب ہم نے گھر کو بنایا, ابھی گھر کا ذکر یہ نہیں کہا کھل کر سامنے آ کر کہ یہ کعبہ ہے, بس کہہ دیا گھر. جعلنا البیت, بنو اسرائیل سن رہے ہیں, اب یہ سوچ رہے ہیں یہ بیت المقدس ہے کیا, یہ یروشلم ہے, یہ کون سا گھر ہے؟ مثابۃ للناس, اور یہ ایسا گھر جو تمام انسانیت کے لیے, تمام لوگوں کے لیے ثواب کمانے کے لیے وہ اس کی طرف مائل ہوں. وہ امنا, اور ایسی جگہ جو ہمیشہ پرامن رہے, وہ ہمیشہ پرامن رہے. اب یہودی اس بات کو سن کر پریشان. ایک تو ہم جو یروشلم ہے وہ تمام انسانیت کے لیے کہ صرف یہود کے لیے؟ وہ تو صرف یہود کے لیے. تو یہ کہہ رہے ہیں یہ کون سا گھر ہے؟ اور پھر دوسری بات یہاں آ گئی وہ امنا, اور یہ ایسی جگہ ہم نے بنائی جو ہمیشہ پرامن رہے. یروشلم میں کیا ہوا ہے, کتنی جنگیں ہو چکی ہیں, کتنی دفعہ برباد کیا جا چکا ہے. وہ تو سورۃ الاسراء میں اس کا بھی ذکر ہے, کتنی دفعہ یروشلم کے اوپر حملے ہوئے, پوری طرح برباد ہوا, ٹیمپل بھی برباد ہوا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے پرامن رہے گا. یہ تو ہماری لوکیشن پہ تو یہ اپلائی ہوتا ہی نہیں. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, اور پھر مقام ابراہیم کے مقام پر کھڑے ہو کر آپ اس کو ایک نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ, مصلی بناؤ. ان کے ہاں مقام ابراہیم کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. مقام ابراہیم کا کانسیپٹ مشرکوں کے ہاں ہزاروں سال سے, مشرکین اور جہاں بت لگائے ہوئے تھے وہاں مقام ابراہیم بھی تھا ان کے ہاں, اور وہ کعبے کو مشرک ہونے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اب پھر بات آگے کھل گئی وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ, اسی طرح سے ہم نے وعدہ لیا تھا ابراہیم سے بھی اور ساتھ ہی اسماعیل سے بھی. کس اولاد کا ذکر آ گیا؟ اسماعیل علیہ السلام کا. اب بات کھل گئی کہ اصل میں جس گھر کی بات ہو رہی ہے اس گھر کا تعلق ابراہیم اور اسحاق سے نہیں, اس گھر کا تعلق ابراہیم اور اسماعیل سے ہے علیہ السلام. ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود, کہ آپ دونوں میرے گھر کو پاک کریں گے ان لوگوں کے لیے جو طواف کریں گے, طائفین طواف کرنے والے, العاکفین اعتکاف کرنے والے, والرکع السجود رکوع سجدہ کرنے والے.
اب ایک مزید مشکل بنی اسرائیل کے لیے، ان کے ہاں طواف ہے ہی نہیں، طواف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اعتکاف ٹھیک ہے کسی حد تک ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ نہیں ہے۔ تو پہلی بات طواف کی، آخری بات سجدے کی، اور جو پہلی آخری بات ہے نا وہ صرف کعبے پہ ہوتی ہے، وہ ان کے ہاں ہوتی ہی نہیں، بلکہ بنو اسرائیل نے سجدے کو نکال دیا، منسوخ قرار کر دیا۔ اب وہ سجدہ کرتے ہی نہیں ہیں، وہ رکوع کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ویلنگ وال پہ بھی آدھا آدھا جھکتے ہیں نا وہ۔ میری کسی رہبر سے بھی بات ہوئی تھی، آپ لوگ سجدہ نہیں کرتے؟ کہتے ہیں ہم کیا کرتے تھے کسی زمانے میں، اب نہیں کرتے، اب ہم افسوس کرتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے۔ میں نے کہا افسوس نہ کریں، آپ کر لیں کھل کے بات کی، کیا مشکل ہے کرنے کی، اتنی افسوس کی ضرورت نہیں، بہت بہت آسان ہے۔ رکوع میں بیک تو آپ کی فلیکسیبل ہے، تھوڑی اور فلیکسیبل کرنے کی، تو خیر یہاں پر وہ رکع سجود۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب اس زمین، اس جگہ کو ایک پرامن زمین بنا دے، ایک پرامن مکان بنا دے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو ہر طرح کے پھل کھلا دے۔ ہر طرح کے پھل کہاں سے آئیں گے؟ مکے میں، مکہ تو صحرا ہے، مکے میں ایک پودا بھی اگ جائے بڑی بات ہے۔ اور یہاں دعا ہو رہی ہے کہ یہاں کے لوگوں کو ہر طرح کے پھل کھلا دیجیے۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو بھی یہاں پر، جو بھی اللہ آپ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے اور آخری دن پر ایمان لائے، ان کو پھل کھلا دیجیے، ان کو پھل کھلا۔ یہ ایک عجیب سا کلام ہے، اس کی یہ تاریخ میں کتنے ہزاروں سال پہلے یہ بات ہو رہی ہے، یعنی یہ اسرائیلیت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، یہودیت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ آپ بائبل کا جائزہ لیں، بائبل میں مختلف چیزیں شامل ہیں، لیکن تورات جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں دا 5 books of the Tanakh، 5 کتابیں ہیں کتاب المقدس میں۔ اس کے علاوہ مزید بھی ہیں لیکن وہ ان کو مانتے نہیں ہیں زیادہ۔ اصل میں جو یہودی پڑھتے ہیں وہ یہ 5 کتابیں پڑھتے ہیں۔ ان 5 کتابوں میں یا تو تاریخ ہے یا قانون ہے، یا شریعت ہے یا تاریخ ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ آخرت کا تقریباً کہیں بھی ذکر نہیں ہے، یعنی شروع سے آخر تک آپ پڑھ لیں، آخرت آپ کو بیرلی کہیں مشکل سے ملے گی یا اشارے میں مل جائے گی۔